سر یہ بتائیے گا کہ ایسے کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر نشہ کرنے والا مرڈر ہو جائے جی، اور اس میں بھی بالکل اسی طرح سے ہوا، جو مقتول تھا مرنے والا وہ اس کا ریکارڈ بھی تھا، کچھ رابری مطلب ڈکیتی کے مقدمات بھی اس پہ تھے اور اپنے علاقے میں وہ بڑا جانا پہچانا جاتا تھا جرم کی وجہ سے، تو ایسے لوگ، ایسی فیملی جن کا پیارا یا جن کا عزیز و قارب جو بھی بیٹا باپ وہ نشہ کرتا ہے تو پھر وہ کیس میں اس طرح سے پیچھے بھی نہیں جاتے ہیں ایگزیکٹلی. کہ ایک تو وہ نشے کا عادی تھا اور نشے کی وجہ سے اس نے خاندان کی بدنامی کی، گھر کا سامان بیچا یا اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر لوگ اس کا پرسو نہیں کرتے ہیں. تو اس سے اسٹیٹ کو کیا کر سکتی ہے؟ کیا مقدمہ جو ہے مدعی مقدمہ اگر بیٹھ جائے، صلح کر لے یا کوئی ایسا ہو جائے تو پھر اسٹیٹ کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اسٹیٹ اگر خود مدعی ہے نا تو وہ کمپرومائز نہیں کر سکتی، نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے آپ نے کی کہ جو سوسائٹی ہے، گھر والے، فیملی، وہ آلریڈی ایک جو بندہ ایڈکٹ ہوتا ہے اس سے آلریڈی اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ جب زندہ ہوتا ہے تو تبھی وہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہماری جان کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ جائے. وہ بے عزتی کا باعث بنتا ہے سوسائٹی میں، وہ گھر والوں کو نہ تو کما کے دیتا ہے بلکہ الٹا جو گھر والے کما کے لاتے ہیں وہ بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے یا باپ بھائی. سم ٹائمز تو لوگ بچوں سے بھی کمائی کرواتے ہیں اور پھر اس سے نشہ خریدتے ہیں. یہ ایک بہت بری لت ہے نشے کی. جب لگ جائے تو پھر بندہ سوشلی اس طرح معاشرے کا حصہ نہیں رہتا، وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو شیخ صاحب میں اس میں ایک یہ چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی بیماری ہوتی ہے نا تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. اس کو کاٹ کے پھینک دینا اس پارٹ کا یہ کوئی مناسب حل نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ یا اگر اس FIR کو ہی ہم دیکھیں اور 1 منٹ کے لیے ہم یہ فرض کر لیں کہ اس بندے کے اوپر اتنی FIRs تھیں اور وہ نشے کا بھی عادی تھا لیکن اس کے ٹھیک ہونے کی گنجائش بالکل موجود تھی نا، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا تھا، اس کو ریہیبلیشن سینٹر میں بھیجا جا سکتا تھا یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ایک سب سے پہلے تو فیملی کو چاہیے کہ اس انسان کی فلاح کے لیے اس کو ریہیبلیشن سینٹر میں لے کے جائیں. کوشش کریں کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی ایسا ممبر جو کہ نشے کا عادی ہو گیا ہے تو اس کو راہ راست پہ لایا جا سکے بجائے اس کے کہ اس سے قطع تعلق کر لیا جائے. کیونکہ یہ جو سوشل بائیکاٹ ہے نا یہ ایڈکٹ لوگوں کو مزید نشے کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ جب آپ ایک بندہ آلریڈی ایڈکٹ ہے، وہ مینٹلی پریشان ہے اور اگر پوری فیملی اس سے بائیکاٹ کر دے گی، اس کو سوشل بائیکاٹ کر دے گی اس کا، تو بہت مشکل ہوگا کہ وہ نشہ چھوڑ دے. ہی ول گیٹ انٹو مور ان دس سچویشن. تو وہ جتنا زیادہ نشے کی حالت میں جائے گا، ان لوگوں میں بیٹھے گا تو وہ اسی سوسائٹی کا حصہ بن جائے گا. اور اسی سوسائٹی کے یہی 2 حصے ہیں، شکیل احمد جو کہ مقتول ہے اور جو کہ قاتل ہے. بلا کے ساتھ ایک ان کے ساتھ ساتھی تھے، نامی شخص موجود تھا، وہ بھی نامینیٹڈ جو ہے وہ ملزم ہے اس کیس میں. تو یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ انیشلی دوست ہوں، بعد میں کسی چھوٹی سی بات پہ، اب ہمیں ابھی پوری سٹوری ہمارے سامنے نہیں ہے کہ بیسیکلی وہ لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی. سڈن پروووکیشن میں جس پہ سر راہ اس نے چھری نکالی. پولیس تو یہ کہتی ہے کہ نشے کے تقسیم پہ شاید کوئی جھگڑا ہوا، نشے کی تقسیم پہ جھگڑا نا، تو یہ اس کا مطلب ہے they were together. ٹھیک ہے. تو بعد میں لیٹر آن کوئی اس کو ڈیوائڈ کرتے ہوئے ان کے درمیان کوئی وجہ تنازع بن گئی اور جو شکیلہ تھا اس نے شکیل احمد کو قتل کر دیا. تو اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ اب قاتل جو ہے وہ اریسٹ ہو چکا ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. قانونی طور پہ یہ کس کی ذمہ داری ہے، کن اداروں کی ذمہ داری ہے کہ کینال روڈ یعنی نہر کے کنارے یا پھر سڑکوں پہ جو نشے کا استعمال کرنے والے منشیات کے عادی لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک ان کی بڑی تعداد ہے، تو ان کو یہاں سے ہٹانا یا ان کا علاج معالجہ کروانا، یہ قانونی طور پہ سوسائٹی کے ایسے لوگوں کی کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ سر بیسیکلی تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ معاشرے میں منشیات کا پھیلنا
منشیات کا استعمال جب اس قدر جرم ہے، ہم ڈیلی دیکھتے ہیں کہ 9C کی FIR ہے، 9AB، الگ سے قانون موجود ہے نارکوٹکس کے ریلیٹڈ کہ اگر کوئی بھی نشہ آور چیز ہے پکڑی جاتی ہے، ایون اس کی چھوٹی سی بھی اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، کم مقدار بھی ہے، تو وہ بھی قابل سزا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہر پہ اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، بلکہ ہم سب نے دیکھا ہے پل کے نیچے اور پوری سوسائٹی میں جو ہے یہ گند کی طرح یہ پھیلی ہوئی ہیں یہ چیزیں، تو اس میں ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مافیا انوالو ہے۔ جب تک کوئی بڑا مافیا اس میں انوالو نہیں ہوتا تو یہ چھوٹے چھوٹے جو گلیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یا جس طرح بلا یا شکیل احمد جیسے لوگ ہیں، یہ صرف یہ تو اعلی کار ہیں، اصل میں تو ڈیل کوئی اور کرتا ہے۔ تو اگر یہ لوگ ڈیوائڈ کر رہے تھے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو وہ پرووائڈ کس نے کیا اتنی بڑی اماؤنٹس میں، ہو پرووائڈڈ دیم، کہ انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کر کے پھر ڈیفینیٹلی آگے سیل بھی کرنا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہیں جو ریاست کے سوچنے کی ہیں، ہمارے قانونی ادارے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ منشیات کو روکیں، کیونکہ منشیات جو ہیں آج اگر کسی اور کا بیٹا یا بیٹی استعمال کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے گھر میں جو افراد ہیں وہ منشیات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے منشیات جو ہے میں یہ کہوں گی کہ یہ سب سے بڑی لعنت ہے، اس سے ہمیں میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جان جتنا جلدی چھڑوا لیں وہ